السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن حارثہ یمن کے ایک معزز قبیلہ بنو قزاع میں سے تھے۔ ان کی والدہ بچپن میں ہی انہیں اکیلا چھوڑ کر چلی گئیں، تو یہ اپنے ننھال قبیلہ بنو طیع میں رہنے لگے۔ کچھ مدت کے بعد قبیلہ بنو فزارہ نے قبیلہ بنو طیع پر غارت گری کی، تو زید کو بھی اٹھا کر لے گئے اور انہیں غلام بنا کر بیچ دیا۔ حضرت زید بکتے بکاتے عکاظ کے بازار میں پہنچے تو حضرت ختیجہ کو پتہ چلا کہ عقل و ادب سے آراستہ ایک لڑکا بغرض فروخت آیا ہے۔ انہوں نے حکیم بن حزام کو رقم دے کر بھیجا، وہ انہیں خرید کر لے آئے۔ کئی سال اسی حالت میں گزر گئے۔ ایک دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ختیجہ سے فرمایا کہ یہ غلام مجھے ہبہ کر دو۔ انہوں نے یہ غلام آپ کو دے دیا۔ ادھر حضرت زید کے والد حارثہ بن شراحیل اپنے لخت جگر کی گمشدگی کی وجہ سے بڑے پریشان تھے۔ جگہ جگہ تلاش کرتے رہے، بستی بستی کریا کریا جا کر تلاش کیا، مگر بیٹا نہ ملا۔ چند سالوں کے بعد آغاز بعثت کے زمانے میں قبیلہ طیع کا ایک آدمی حج کے لیے مکہ معظمہ آیا، تو اس نے حضرت زید کو پہچان لیا اور واپس جا کر ان کے والد کو بتایا۔ بیٹے کے زندہ و سلامت ہونے کا سن کر وہ انتہائی خوش ہوئے اور فوراً اپنے بھائی کعب بن شراحیل اور دوسرے بیٹے جبلہ بن حارثہ کو لے کر مکہ معظمہ آئے۔ اس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کے ہمراہ کعبہ میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت زید بھی وہاں موجود تھے۔ باپ اور چچا کو دیکھتے ہی حضرت زید نے پہچان لیا۔ انہوں نے بھی حضرت زید کو دیکھ کر پہچان لیا۔ آخر باپ نے خود ہی بلایا کہ زید، مگر آپ نے مجلس نبوی کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی جواب نہ دیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ زید، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ میرا باپ ہے، وہ میرا چاچا ہے اور وہ میرا بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا، اٹھو اور ان کو سلام کرو۔ حضرت زید جب ان کو ملے تو ہجر و فراق کا مارا ہوا باپ ان کو سینے سے چمٹا کر خوب رویا۔ یہ ایسا رقت امیز منظر تھا کہ دیکھنے والے بھی آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ بعد ازاں حارثہ نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر بصد منت عرض کیا کہ میں ایک دل فگار اور مصیبت زدہ شخص ہوں، آپ جس قدر چاہیں زر فدیہ لے لیں، میرے لخت جگر کو آزاد کر کے مجھے دے دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں اس کو بخوشی جانے کی اجازت دیتا ہوں، اس کا کوئی معاوضہ بھی تم سے نہ لوں گا، اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں قدر ناچناس نہیں ہوں۔ حارثہ اور اس کا بھائی آپ کی دریائے دلی اور کریم النفسی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جب انہوں نے اس معاملے سے متعلق زید سے بات کی تو حضرت زید نے فرمایا کہ میں اپنے آقا کی ذات گرامی پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا، میں ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر ان کے باپ اور چچا ششدہ رہ گئے اور زید سے کہا کہ افسوس کہ تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو۔ حضرت زید نے جواباً عرض کیا کہ میرے آقا مجھ پر اس قدر مہربان ہیں کہ حقیقی والدین بھی اپنی اولاد کے لیے اتنے رحیم و شفیق نہیں ہو سکتے۔ میں ان کی غلامی پر ہزاروں آزادیوں کو قربان کر سکتا ہوں۔ آخر ان کے بھائی جبلہ انہیں مکہ سے بہر لے گئے اور ان کو بچپن کے حالات، ہمجولیوں کے واقعات اور خویش و اقارب کے حالات وغیرہ سنا کر انہیں گھر جانے کی ترغیب دیتے رہے، مگر حضرت زید نے یہی جواب دیا کہ میں اس آستان رحمت پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ حضرت زید کو یہ جواب سن کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر مسرور ہوئے کہ آپ نے اسی وقت ان کو آزاد کر دیا۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور قریش کے مجمع عام کے سامنے اعلان فرمایا، لوگو، گواہ رہنا کہ زید آج سے میرا فرزند ہے، میں اس کا وارث ہوں، یہ میرا وارث ہوگا۔ اس دن کے بعد آپ زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کے نام سے مشہور ہوئے، تاکہ قرآن نے نسبی آباء کے ساتھ ہی انتساب کا حکم دے دیا۔ آپ کے والد چند روز قیام کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کر مشرف باسلام ہوئے اور زید کو رحمت للعالمین کی آغوش عاطفت میں چھوڑ کر خوش و خرم وطن واپس چلے گئے۔